Seer Foundation for the Blind. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے رب عز و جل کے نام سے جو کائنات میں طاقت کی دلیل اور صاحب جلال و کرم ہے. آج کی تقریب میں کمپیئرنگ کے فرائض سر انجام دینے کے لیے میں ہوں آپ کے ساتھ محمد نعیم اور میں ہوں اسما منشا. معزز مہمانان گرامی، قابل احترام اساتذہ کرام اور اس تقریب میں شامل ہونے والے تمام شرکاء کو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا دن ہمارے لیے نہایت خوشی، فخر اور اطمینان کا باعث ہے. ہم بیچ 2 کے کورس کی کامیاب تکمیل کے موقع پر منعقد اس تقریب اختتام میں شریک ہیں. یہ تقریب محض ایک کورس کے اختتام کا اعلان نہیں بلکہ علم، محنت، استقامت اور کامیابی کے ایک خوبصورت سفر کی تکمیل کا جشن ہے. بریل صرف ایک رسم الخط نہیں بلکہ بینائی سے محروم افراد کے لیے علم، آگاہی، خود مختاری اور روشن مستقبل کی جانب کھلنے والا ایک دروازہ ہے. یہ محض چند ابھرے ہوئے نقطوں کا نظام نہیں بلکہ علم تک رسائی، خود اعتمادی، خود مختاری اور مساوی مواقع کی ایک روشن علامت ہے. یہی وجہ ہے کہ بریل کی ترویج اور اس کی مہارتوں کا فروغ ایک ایسے معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے جہاں ہر فرد کو سیکھنے، آگے بڑھنے اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے یکساں مواقع میسر ہوں. اس کورس کی ایک نمایاں خصوصیت یہ بھی رہی ہے کہ اس کورس میں نہ صرف بینائی سے محروم افراد نے شرکت کی بلکہ بینا افراد نے بھی بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ حصہ لیا. یہ امر اس حقیقت کا عکاس ہے کہ بریل صرف ایک مخصوص طبقے کی ضرورت نہیں بلکہ ایک ایسی مہارت ہے جو معاشرتی شمولیت، باہمی رابطے اور انسانی ہمدردی کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتی ہے. یہ بات ہمارے لیے باعث مسرت ہے کہ اس کورس کے نتائج نہایت حوصلہ افزا رہے. شرکاء نے جس لگن، محنت، استقامت اور شوق علم کا مظاہرہ کیا وہ یقیناً قابل تحسین ہے. انہوں نے نہ صرف بریل میں نمایاں مہارت حاصل کی بلکہ یہ ثابت کیا کہ سیکھنے کا جذبہ انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے. آج ان کی کامیابی اس بات کا روشن ثبوت ہے کہ عزم مضبوط ہو، رہنمائی مؤثر ہو اور محنت مسلسل ہو تو کامیابی منزل بن جاتی ہے. آج کی یہ تقریب ان شرکاء کی کامیابیوں کا اعتراف، ان کی محنت کا احترام اور ان کے روشن مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار ہے. یہ موقع ہمارے اساتذہ کرام، کورس کوآرڈینیٹرز اور سیئر فاؤنڈیشن فار دا بلائنڈ کے تمام منتظمین کی انتھک کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا بھی ہے، جن کی رہنمائی، محنت اور وابستگی نے اس کورس کو کامیابی سے ہمکنار کیا. اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن، وہی تو ہے جو ہواؤں کو دے کے اذن خرام، سمندروں کی جبیں پہ ابھارتا ہے شکن، جو بندگی کو ہدایت کا نور دیتا ہے، جو آگہی کو سکھاتا ہے مصطفیٰ کا چلن. آئیے اس تقریب کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو واحدہ لا شریک ہے. تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ معظم علی کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس علی الأعمى
يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما ومن يتولى يعذبه عذابا أليما صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. یہ تھے معظم علی جنہوں نے نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ تلاوت قرآن پاک پیش کی. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں پر ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں پر ہے، بیٹا ہے چٹائی پر اور عرش نشیں ہے. میں دعوت دیتی ہوں نعت مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سخاوت علی کو وہ آئیں اور نعت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مر کے اپنی ادا پہ امر ہو جاؤ، مر کے اپنی ادا پہ امر ہو جاؤ، کی دہلیز کے کعبے میں اگر ہو جاؤ، ان کے راستے پہ مجھے اتنا چلانا یا رب، ان کے راستے پہ مجھے اتنا چلانا یا رب، کہ سفر کرتے ہوئے گئے دے سفر ہو جاؤ، کہ سفر کرتے ہوئے گئے سفر ہو جاؤ. میرا محبوب ہے وہ رہبر کون و مکان، میرا محبوب ہے وہ رہبر کون و مکان، جس کی آہٹ بھی میں سن لوں تو خضر ہو جاؤ، جس کی آہٹ بھی میں سن لوں تو خضر ہو جاؤ. ضرب دو خود کو جو سے تو لگولا تعداد، ضرب دو خود
کو ان سے تو لگوں لاتا دا، وہ جو مجھ میں سے نکل جائے صفر ہو جاؤں، وہ جو مجھ میں سے نکل جائے صفر ہو جاؤں، مر کے اپنی ادا پہ امر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں۔ آپ سا دونوں جہاں میں کوئی آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں کوئی آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ یہ تھے سخاوت علی جو بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت کے پھول نچاور کر رہے تھے۔ میں ایک مرتبہ پھر سیر فاؤنڈیشن کے تمام فاؤنڈرز، معزز مہمانان گرامی اور اس کورس کو جوائن کرنے والے تمام شرکاء کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ میرے قائد کی جیتی جاگتی تصویر ہے، یہ میرے قائد کے جیتی جاگتی تصویر ہے، شاعر مشرق کے خوابوں کی حسین تعبیر ہے، یہ وطن پیارا وطن سرمایہ ایمان ہے۔ اب آپ کے سامنے نیشنل اینتھم پیش کیا جائے گا۔ جی، تو اب ہم دعوت دیتے ہیں راجہ اسد کو، جنہوں نے اس کورس میں ایز اے کوآرڈینیٹر کے فرائض انجام دیے بہت اچھے طریقے سے۔ راجہ اسد، آپ آئیں اور اس کورس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کورس کب سٹارٹ ہوا، اس کے بارے میں۔ راجہ اسد جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام اسد طالب ہے اور میں نے اس کورس میں ایز اے کوآرڈینیٹر پارٹیسپیٹ کیا۔ آج میں یہاں پہ شارٹ سا ریویو پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ یہ کورس سٹارٹ ہوا 15 اپریل 2026 سے اور اختتام پذیر ہوا 15 مئی 2026 کو۔ یہ کورس خاص طور پر پنجاب اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے جانے والے بریل پروفیشنسی کورس کی تیاری کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اس میں 1 مہینہ ہم نے لائیو گوگل میٹ کے ذریعے کلاسز کنڈکٹ کی اور یہ کلاسز ہمارے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہیں، جن سے بعد میں آنے والے بریل لرنرز استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ہم نے اسٹوڈنٹس کے ویکلی ریٹن ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ ریڈنگ کے ٹیسٹ بھی لیے، جن سے ان کے بریل لرننگ میں
ان کو بہت فائدہ حاصل ہوا۔ اس کے علاوہ اس میں ہمارے 58 اسٹوڈنٹس انرول ہوئے، جن میں سے 9 اسٹوڈنٹس وقتاً فوقتاً رولز کو فالو نہ کرتے ہوئے ریموو ہوئے، اور باقی 9 اسٹوڈنٹس نے کامیابی سے یہ کورس کمپلیٹ کیا۔ انہی لوگوں کی کامیابی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اور ان اسٹوڈنٹس کا رزلٹ اناؤنس کرنے کے لیے آج ہم لوگ یہاں پر جمع ہیں۔ دیٹس آل فرام مائی سائڈ، تھینک یو سو مچ۔ یہ تھے اسد طالب جو آپ کو بریل پروفیشنسی بیچ 2 کے کورس کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اب میں جس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں وہ سیئر فاؤنڈیشن فار دا بلائنڈ کے فاؤنڈرز میں سے ہیں۔ میری مراد مسٹر فرقان احمد صدیقی کی ہے کہ وہ آئیں اور سیئر فاؤنڈیشن کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ مسٹر فرقان احمد صدیقی۔ السلام علیکم ایوری بڈی، بہت اچھا لگا آپ سارے یہاں پہ موجود ہیں، اور سب سے پہلے تو میں جو اس کورس کے انسٹرکٹرز ہیں، اس کے کوآرڈینیٹر ہیں، تمام کو اس کورس کے کامیابی سے تکمیل پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تہہ دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ کاوش قبول فرمائے، کیونکہ یہ تمام جو ایفرٹ تھی یہ والنٹیئر تھی، اور یہ رضاکارانہ کاوش جو ہے ان کی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس کا اجر یقیناً وہی دے سکتا ہے۔ میں آپ کو سیئر فاؤنڈیشن فار دا بلائنڈ کا آبجیکٹو کیا، پرپز کیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ ہم تمام بلائنڈ پرابلم سالور بن جائیں، یعنی ہم جو دنیا کے معاملات ہیں ان کو حل کریں، جو بھی ہماری زندگیوں میں مسائل آ رہے ہیں، ہماری زندگیوں سے بڑھ کر ہمارے ارد گرد کے لوگوں کی زندگیوں میں مسائل آ رہے ہیں، ان کو حل کرنے والے بن جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے روزگار کی کوشش کریں، اسی طرح ہم اپنے کاروبار کی کوشش کریں مل کر، اور اس تمام راستے میں جو صلاحیتیں ہمیں چاہیے، جو اسکل ہمیں چاہیے، اس کو ڈیولپ کریں۔ سیئر فاؤنڈیشن، سیئر S stands for skill development, E employment, E entrepreneurship اور R research۔ یعنی 4 جو الفاظ کا ایبریویشن ہے یہ مل کر جو سیئر فاؤنڈیشن فار دا بلائنڈ بناتا ہے، اور یہ اس بات کا عکاس ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اسکل ڈیولپ کر کے امپلائمنٹ کی اپرچونٹیز بھی ڈھونڈیں، انٹرپرینورشپ کی اپرچونٹیز بھی ڈھونڈیں، کیونکہ کوئی بھی ہمیں پلیٹ میں رکھ کے کچھ نہیں دے گا۔ اگر ہم ایک سسٹمیٹیکلی کاوش کریں گے مل کر جو ہم کر رہے ہیں، تو ہم اپنے لیے یہ تمام امکانات ڈھونڈیں گے۔ جب ہمیں یہ امکانات ملیں گے تو پھر ہم اپنے لیے بھی مسائل کا حل نکالیں گے، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی مسائل کا حل نکالیں گے انشاءاللہ، اور پھر ہم نہ کسی پر بوجھ ہوں گے، اور نہ ہی ہمیں جو الگ تھلگ سمجھا جاتا ہے وہ سمجھا جائے گا۔ ہم سب کو مل کر اپنی اسکل ڈیولپ کرنی ہے، ہم سب کو مل کر اپنے لیے امپلائمنٹ کی اپرچونٹیز ڈھونڈنی ہے، ہم سب کو مل کر اپنے لیے انٹرپرینورشپ کی اپرچونٹیز ڈھونڈنی ہے، ہم سب کو اس تمام راستے کی کھوج لگانی ہے، ریسرچ کرنی ہے۔ تو یہ مختصر تعارف ہے، اور آپ سب سے اپیل بھی ہے کہ آپ اپنے اپنے پیمانے پر اس سب کی کاوش کریں۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو توفیق دے، آپ کو ہمت دے، طاقت دے، ہمیں بھی ہمت دے، طاقت دے کہ ہم سب مل کر اس کاروان میں آگے سے آگے بڑھتے جائیں۔ بہت شکریہ فرقان احمد صدیقی صاحب، آپ ہمیں اپنے قیمتی الفاظ سے نواز رہے تھے، اور آپ نے سیئر فاؤنڈیشن کا بریفلی انٹروڈکشن ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ تو ابھی ہم ایک کلام کی طرف بڑھیں گے۔ بڑی خوبصورت آواز کے مالک ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ ایز اے انگلش لیکچرر بھی اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں۔ ابھی میں بغیر کسی تاخیر کے مسٹر شہریار شبیر کو انوائٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور ایک کلام پیش کریں آج کے مہینے کے حوالے سے۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ مسٹر شہریار شبیر۔ تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دوہرائی نہیں جاتی، زباں پر کر بلا کی داستان لائی نہیں جاتی۔
زباں پر کر بلا کی داستان لائی نہیں جاتی حسین ابن علی کے غم میں ہوں دنیا سے بیگانہ حسین ابن علی کے غم میں ہوں دنیا سے بیگانہ ہجوم خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی ہجوم خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی کہا شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو کہا شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو جواب بیٹے کی میت مجھ سے دفنائی نہیں جاتی تماچے مار لو خیمے چلا لو قید میں رکھ تماچے مار لو خیمے جلا لو قید میں رکھ لو قید میں رکھ لو علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی جزاک اللہ خیر. یہ تھے شہریار شبیر جو ایک خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے. اپنے کلاس کے بچوں کے جو ویوز ہیں وہ لیتے ہیں کہ انہوں نے اس کورس میں آ کر کیسا محسوس کیا اور کتنا سیکھا. تو آئی تھنک جی مس اسما ہمیں ویوز کی طرف بڑھنا چاہیے. شور سر. اوکے ہم سب سے پہلے بلاتے ہیں ہمارے ماشاءاللہ انہوں نے کورس کے دوران بڑی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا. تو مسٹر سخاوت علی کو میں کہوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے ویوز شیئر کریں ہمارے ساتھ کہ ان کا اس کورس کے دوران کیسا ایکسپیرینس رہا. اور جی مسٹر سخاوت علی. جی سر السلام علیکم. یہ سر میں آپ کو سٹوری سناتا ہوں. یہ تقریباً سمجھ لیں کہ
یہ پچھلے سال سے یہ سلسلہ جاری ہے، جب سے میں بریل سٹارٹ کی ہوئی ہے سیکھنے کے لیے. تو مجھے کوئی پراپر جو نا گائیڈ لائن نہیں مل رہی تھی کہیں سے بھی، مطلب پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کون سکھائے گا، کیسے ہوگا، کیا ہوگا. میں نے اپنے کولیگ سے ہیلپ لی، تو بریل سٹائلس اور وہ فریم لیا، پیجز وغیرہ کا ارینج کیا، میں خود ہی پریکٹس کرنی شروع کر دی. ایک جگہ سے مجھے ہیلپ ملی، لیکن وہ اتنی انف ہیلپ نہیں تھی کہ میں جو ہے نا اس میں کامیابی حاصل کر پاتا. پھر ایک اللہ بھلا کر ایک ہمارے ادارے میں ایک انٹرنی آئی، انہوں نے پھر مجھے یہ سیئر فاؤنڈیشن گروپ میں ایڈ کروایا. تو گروپ میں جو ہی ایڈ کروایا تو ایک ایڈ آیا جس میں یہ تھی کہ آپ جو نا 1 منتھ کا بریل کورس کر سکتے. تو مجھے تو خوشی کی انتہا نہ رہی، میں ایک دم سے اتنا ہیپی ہو گیا. میں نے کہا کہ یہ تو بڑی 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 اپرچونٹی ہے. میں نے فوراً جو نا وہ جوائن کرنے کی کوشش کی، پھر انٹرویو ہوا، سلیکٹ ہوا. تو پہلے دن سے لے کے آخری دن تک ہر دن ایک نیا دن تھا، ہر دن ایک کچھ نیا سیکھا، کچھ مطلب پہلے سے زیادہ نکھرتا گیا. ایٹ دا اینڈ والے دن تک میں اتنا اپنے آپ کو قابل سمجھنے لگ پڑا کہ میں کچھ بھی جو ہے نا وہ بریل میں لکھ سکتا تھا. وہ بندہ جو پہلے بریل کو اتنا مطلب سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے میں سیکھ پاؤں گا، کیسے ہوگا، اور وہی بندہ اتنا کانفیڈنٹ ہو گیا کہ میں ابھی اردو، انگلش، عربک، میتھمیٹکس کوئی بھی جو ہے نا وہ بڑے ایزیلی ہر ایک چیز کو لکھ پاتا ہوں. اور ریڈنگ کے لیے پھر سب سے بڑی اپرچونٹی سیئر فاؤنڈیشن نے بکس پرووائڈ کی، جس کا میں بہت زیادہ احسان مند ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی بندہ جو بریل سکھا رہا ہوتا ہے اتنا کمیٹڈ نہیں ہوتا جتنی یہ سیئر فاؤنڈیشن کی ٹیم کمیٹڈ رہی ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، ہمارے ساتھ. جی مجھے صرف آپ کا سخاوت میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس کورس کے اندر آپ کو خامیاں کیا نظر آئیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم اس کورس کو مزید بہتر کیسے کر سکیں؟ آپ نے بالکل سچ بتانا ہے، کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں جہاں آپ خوبیاں بیان کرتے ہیں وہاں ہم اس کورس کے اندر جو آپ کو مشکلات آئیں یا کچھ خامیاں ہیں وہ بھی بتائیں تاکہ ہم ان کے اندر بہتری لا سکیں. خامی ایسا تو کوئی نہیں تھی، صرف ایک چیز کی مجھے کمی فیل ہوئی ہے، وہ یہ کہ جب لیکچر ہو رہا ہوتا ہے نا، ڈیورنگ لیکچر بہت ساری چیزیں انسان کے ذہن میں آ رہی ہوتی ہے کہ یہ چیز پوچھی جائے، یہ چیز پوچھی جائے، تو تب مائک جو ہے نا آف ہوتے ہیں، جس وجہ سے نا وہ چیزیں جو نا مائنڈ سے اسکپ ہو جاتی ہے. کوشش یہی کی جاتی ہے کہ آفٹر لیکچر جیسے گروپ بھی اوپن ہوتا ہے کویشچنز کے لیے، یہ بعد میں بھی کویشچن کیے جا سکے. لیکن وہ آپ کی بھی مجبوری ہے، آئی کین انڈرسٹینڈ. تو یہی مجھے بس کمی فیل ہوئی ہے، ادروائز اور تو کوئی نہیں، ہر ایک چیز بڑی پرفیکٹ تھی، زبردست. جی اس کا جواب ہم نے خود ہی دے دیا. سو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نظم و ضبط کو برقرار رکھنا ہوتا ہے. سو تھینک یو سو مچ. بقیہ ویوز ہم معزز مہمان جو ہمارے ہیں ان کے خیالات کے بعد ہم لیں گے. تو سر میں ابھی آپ کو انوائٹ کروں گا سر ضیاء الدین انصاری صاحب کہ وہ آئیں اور آپ ہمارے ساتھ اپنے ویوز شیئر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو میں معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا تاخیر سے شریک ہوا ہوں. دوسرا یہ کہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، جماعت اسلامی الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت بنو کابل کے پروگرام ایک ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اور لاہور میں ہم 1.5-2 سال میں 5000 سے زیادہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو IT کی تربیت دے چکے ہیں. ہم نے اس سلسلے میں یہ بھی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ بھئی ہم آپ حضرات کے لیے بھی کوئی پروگرام ترتیب دیں گے. ابھی وہ پروگرام جو ہے وہ کسی آخری مرحلے میں داخل نہیں ہو سکا، اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے اپنے جو بنو کابل کے ڈائریکٹر ہیں جناب عثمان افضل صاحب، ان سے بھی کہا ہے کہ بھئی جب تک آپ ان لوگوں سے رابطہ نہیں کریں گے، یہ جو سیر کے نام سے جو لوگ کام کر رہے ہیں، یہ پہلے سے چونکہ کام کر رہے ہیں، تو ان کو آپ لوپ میں لیں، اور کو لوپ میں لے کے بعد آپ کوئی اپنا پروگرام جو ہے وہ شروع کر پائیں گے. کیونکہ اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو ضروریات ہیں، وہ وہی لوگ زیادہ بہتر طور پر جان سکتے ہیں جن کے اوپر یہ بیت رہی ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا وقت اور ٹائم طے ہو جائے کہ آپ کو ہماری بنو کابل کی جو ٹیم ہے اس کے ساتھ ایک ملاقات ہو جائے، اور پھر جو آپ کی ضروریات ہیں اس کے مطابق. ہماری اس وقت لاہور میں 13 لیب جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، اور 13 مختلف مقامات پر ہیں. ٹاؤن شپ میں ہے، منصورے میں ہے، لٹن روڈ پر ہے، اچھرے میں ہے. اس طرح یہ 13 لیب ہیں. شیر شاہ میں ہے، رائے گنج روڈ پر. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی جہاں پر ہم دوسرے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، تو آپ جیسے لوگ جو محرومیوں کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے عزم اور حوصلے کو جوان رکھے اور بلند رکھے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہماری جو کار خیر ہے اس میں ہم بھی کسی نہ کسی حیثیت میں ضرور شریک ہوں. تو میں یہ توقع رکھوں گا کہ بھئی آپ لوگ ہماری ٹیم کے ساتھ کسی وقت بیٹھ جائیں، کوئی منصوبہ بنا لیں، تو انشاءاللہ یہ جو آپ
काम कर रहे हैं, ये बड़ा खैर का काम है और इसके अंदर इंशाल्लाह तेजी पैदा होगी। बहुत शुक्रिया। बेहद शुक्रिया, हमें अपना कीमती वक्त दिया और आप हमारी इस तकरीब में शरीक हैं, तो आपका हम दोबारा से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। एक दो व्यूज और लेंगे और उसके बाद मैं माइक जो है वो मिस अस्मा के हवाले करूंगा कि शायद वो कोई परफॉर्मेंस का अनाउंस करेंगी। तो अब हम व्यूज की तरफ बढ़ते हैं। मिसेस अदनान, आप जो है वो अपना माइक अनम्यूट कीजिए, तो आप हमें इस कोर्स के बारे में अपने व्यूज दीजिए। वालेकुम सर जी। सबसे पहले तो जो है इस फाउंडेशन की मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं लेट ब्लाइंड हूँ, ब्रेल से मेरा वास्ता तो काफ़ी टाइम से है, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे समझ नहीं आती थी कि कैसे मैंने इनको, स्पेशली जो मैथ्स और अरेबिक का मेरा प्रॉब्लम था, रीडिंग का तो बहुत ही ज़्यादा था। लेकिन वही बात है कि पहले दिन से ही मुझे इतनी अच्छी तरीके से चीज़ें समझ आना शुरू हुई कि इसके लिए तो मैं अपने टीचर्स की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मैम राबिया, उनके जो पढ़ाने का अंदाज और उनके जो समझाने का अंदाज है, उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया। और सर जिस तरह चीज़ों को, मतलब है कि टीचर उसको कितने पढ़ा रहे हैं और दूसरे साथ किस तरीके से समझा रहे हैं, तो दोनों टीचर्स ने मेरे लिए बहुत अहम किरदार अदा किया। टीचर्स की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, फाउंडर्स की जिन्होंने इतनी अच्छी फाउंडेशन बनाई। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इसको कायम दायम रखे और आने वाले टाइम में ये फाउंडेशन बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्की करे। तो अपनी जो फीमेल कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने भी वक्तन फ़वक्तन जब जो पूछा उन्होंने बताया, किसी लिहाज से भी वो तंग नहीं हुई। और सबसे जो मेरे लिए अच्छी और खुशी की बात थी कि जब भी मैंने टीचर से कोई चीज़ पूछी ना, तो इन्होंने फौरन से पहले उसका रिप्लाई किया। और मैं हैरान उस वक्त हो रही थी कि जब मैंने एक मसला डिस्कस किया था कि सर से मैंने बात की थी कि सर मेरा ना अब नाम नहीं आया, अब तो शायद मुझे गाइड ना किया जाता या मैम राबिया मुझे पर्सनली कॉल करके ना बताती कि लिस्ट भेजी है, चेक करें आपको आया है नहीं। तो उस चीज़ ने मुझे इतना ज़्यादा किया कि टेस्ट सिर्फ मेरा था, मैं एक एज अ स्टूडेंट गई थी, लेकिन मैम ने पर्सनली जाके उसको इतना इंटरेस्ट शो किया कि कह लें कि उस चीज़ ने ना मेरे अंदर और मुझे और हिम्मत दी, इनकरेज किया कि इंशाल्लाह मैं ये टेस्ट पास कर जाऊंगी। कब था कि मैं कभी ये टेस्ट नहीं पास करूंगी, लेकिन ये था कि इन्होंने जब स्पेशली उसको इतना ज़्यादा किया, तो लिस्ट में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम था। इनकी गाइडेंस के बाद जब मैंने देखा और जाके मैंने टेस्ट दिया, और यकीन माने आप लोग कि जब मैं टेस्ट दे रही थी तो छोटी छोटी चीज़ें आई हुई थी, कोई शायद मेरी तैयारी इतनी अच्छी हो गई थी, शायद नहीं यकीन कि वो मेरे टेस्ट बिल्कुल मुश्किल लग ही नहीं रहा था। एक स्टूडेंट थी, वो चौथी दफ़ा प्रोफेशन देने के लिए आई थी, और मुझे मैम की एक बात याद रही कि रीडिंग में एक दफ़ा कर रही थी क्लास के दौरान, तो मैम ने एक दो स्टूडेंट्स को कहा कि आपने ना ये वाला रीडिंग स्टाइल जो है ना वो अपनाना है। उस बात ने मुझे बहुत इंकरेज किया कि इंशाल्लाह मैं यही स्टाइल रखूंगी। और जब मैं स्टेज के ऊपर बैठी हुई थी हमारे 3 सीनियर टीचर्स से, जब हमारा ये टेस्ट हो रहा था 15 जून को, जब मैं तो जो मैम की बात थी ना वो मेरे दिमाग में अटकी हुई थी कि आपने अपना ना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। एक टीचर की जो सपोर्ट होती है ना बैक पे, वो एंड तक आपको गाइड कर रही होती है। मैं स्टेज पे गई तो मुझे वो इनकी बात थी माइंड में, मैंने जाके वो बड़े पुरजोश अंदाज में सलाम दुआ की, और जैसे ही वो पेज नंबर 4 निकालें, पढ़ना शुरू करें, फलां लाइन है, अब भी मेरा लाइन भी पूरा आदमी से मैं जैसे पाकिस्तान से पढ़ना शुरू करूं, इसी तरह मुझे 2-2 3-3 लाइन्स करवाई। मैथ्स में जो बार बार क्वेश्चन होते थे कि ये पावर कैसे है, ये चीज कैसे है, ये चीज कैसे है, इतनी अच्छी गाइडलाइन थी कि किसी चीज में मुश्किल नहीं आ रही थी। और वहाँ लिटरली मेरे अपने साथी के लिए, इस फाउंडेशन के लिए दिल से दुआई निकल रही थी कि इतनी आसानी आप लोगों ने पैदा की। और इवन के मजे की बात ये थी कि मैं टाइम से पहुंच गई थी, क्योंकि मैं काफी दूर से ट्रैवल करके गई थी। तो सुबह सुबह मैंने जाके ना मैम को कॉल कर दी। एक स्टूडेंट उन्होंने आके क्वेश्चन किया कि ये कैसे करते हैं, मैंने कहा मैं अपनी टीचर से पूछती हूँ। तो उसके फिर चूंकि टाइम हो गया था, मैं हाल में वापस आई, तो साथ ही फिर मैंने मैम को मैसेज किया, मैम अब रीडिंग के लिए जा रही हूँ, अब राइटिंग हो गया। फिर इन्होंने वो मुझे इंकरेज किया दोबारा से एक मैसेज, जब मैंने सुना तो मैं खुश हो रही। मेरा इस कम्युनिटी से वास्ता गुज़श्ता काफी टाइम से है, लेकिन मैंने इस तरह टीचर्स को भी, यकीन माने सीनियर टीचर्स को भी सिंसियर नहीं देखा। थैंक यू सो मच मिसेस अदनान, आपके व्यूज जानकर हमें अच्छी लगी। जी मिस अस्मा। जी सर, थैंक यू सो मच सर। मेरा ख्याल से कि हम अब रिजल्ट की तरफ चलते हैं, जिसका सबको ही इंतजार है। क्या ख्याल आपका? हम रिजल्ट की तरफ जाने से पहले ये बताते चलें कि
رزلٹ وہی اناؤنس کریں گی جنہوں نے اس کورس کو بہت اچھے طریقے سے کمپلیٹ کروایا، مطلب مس رابعہ شکور. تو میں دعوت دینا چاہتی ہوں مس رابعہ شکور کو، اور آئیں اور رزلٹ اناؤنس کریں. مس رابعہ شکور. اب میں آپ تمام احباب کو بتاتا چلوں کہ ہمارے اب تک جو ہے وہ 3 بریل کورسز ہو چکے ہیں، اور موسٹلی اسٹوڈنٹس نے بریل ٹیسٹ دیا اور کامیابی بھی حاصل کی. پہلے بیچ میں بھی ہمارے کافی اسٹوڈنٹس نے بریل ٹیسٹ دیا اور اس میں سے زیادہ تر کامیاب ہوئے. کوئی 1-8 اسٹوڈنٹس ایسے تھے جو رہ گئے، اور اس بیچ میں بھی تمام ہی اسٹوڈنٹس نے تقریباً بریل پروفیشنسی ٹیسٹ جو پنجاب گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن کے انڈر ہوتا ہے تو بچوں نے دیا ہوا ہے، اور ہم ان کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں. ہمیں یقین ہے کہ اس بیچ میں سے بھی بہت سارے لوگ کامیاب ہو کر نکلیں گے. جی مس رابعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹیم فیلوز اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس. ہوپفلی آپ سب خیریت سے ہوں گے. انتظار کی گھڑیاں چونکہ ختم ہو چکی ہیں اور ہم اپنا آج کا رزلٹ اناؤنس کریں گے. سیئر فاؤنڈیشن فار دا بلائنڈ گرینڈ ٹیسٹ رزلٹ بیچ 2. 3rd پوزیشن ہولڈر ہیں عبد الرافع. ٹوٹل مارکس ہیں 65، پرسنٹیج 65. ہمارے 2nd پوزیشن ہولڈر ہیں مسٹر برڈنائز. بیچارے بہت برڈنائز ہوتے تھے ہمارے پیراگراف سے، ہماری پوئٹری سے، مطلب ہر ٹائم یہی شو کرتے تھے جیسے برڈنائز. مسٹر محمد حمزہ. ٹوٹل مارکس 68، پرسنٹیج 68%. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. ہمارے 1st پوزیشن ہولڈر کون ہے؟ جی سر لگائیں گے گیس. مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے 1st مسز عدنان یا سخاوت علی میں سے کوئی ہوگا. سر سوری ٹو سے بٹ ہمارے 1st پوزیشن ہولڈر ہیں بلال سلیم. ٹوٹل مارکس 73، جو کہ ہمارے پچھلے بیچ میں بھی تھے، لیکن انہوں نے اس سال جو امپروومنٹ کی ہے وہ بہت زیادہ، مینس کہ ان کی عربک میں ایک بھی مسٹیک نہیں تھی. ٹھیک ہے، اور اردو میں، انگلش میں، کہیں پہ بھی. ریڈنگ میں تھوڑا سا انہوں نے عربک میں مسئلہ کیا تھا، لیکن یہ واقعی 1st پوزیشن ہولڈر ان کو ہونا چاہیے تھا. اور امید کرتی ہوں کہ یہ بریل پروفیشنسی میں بھی اس سے زیادہ اچھے مارکس یا اتنے ہی مارکس لے کر آئیں گے. سب کو جنہوں نے پوزیشن لی ہے ان کو اب صاحب کی طرف سے، فاؤنڈرز ممبر کی طرف سے، سیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے مبارک. جو پوزیشن نہیں لے سکے ان کو بھی بہت بہت مبارک. پوزیشن تو ایک ہوتا ہے ڈسٹنکشن، باقی آپ کا پاس ہونا امپورٹنٹ ہے. تو سب پاس ہوئے تو سب کا مبارک. جی اب آپ اس کنٹینیو کریں. میں تو یہی کہوں گا، شاہ سواری گرتے ہیں میدان جنگ میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میدان جنگ میں آنا بھی ایک بہادری کی علامت ہے. تو آپ لوگ ڈرا نہ کریں، بہادر رہا کریں. یہ کورسز اسکل کو بڑھانے کے لیے ہیں، نہ کہ کسی کو ڈسکریج کرنے کے لیے. تو جب ہم ایک دفعہ فیل ہوتے ہیں یا تھوڑا نیچے آتے ہیں تو ہمیں پھر پتہ چلتا ہے نا کہ ہماری مسٹیکس کیا ہیں. جب ہم کامیابی لے لیتے ہیں تو پھر مسٹیکس چھپ جاتی ہیں. سو تمام لوگوں کو بہت بہت مبارکباد، 1st 2nd 3rd والوں کو بھی، اور جن لوگوں نے کورس کیا ان لوگوں کو، تمام لوگوں کو مبارکباد. اس کے علاوہ وہ لوگ جو پوزیشن نہیں لے سکے لیکن وہ سب کے سب پاس ہیں. تو آگے ہم رزلٹ اناؤنس کرتے ہیں. 4th نمبر پہ ہمارے پاس ہے محمد رمضان. ٹوٹل مارکس 63، پرسنٹیج 63. 5 نمبر پہ ہمارے پاس ہیں مسز عدنان. ٹوٹل مارکس 60، پرسنٹیج 60%. ٹھیک ہے، یہ سب پاس ہیں. اس بار ہمارا کوئی بھی اسٹوڈنٹ ایسا نہیں ہے جو فیل ہوا ہو کسی بھی سبجیکٹ میں، سبھی پاس ہیں. آگے چلتے ہیں. فائزہ اشرف. ٹوٹل مارکس 60 اینڈ پرسنٹیج 60%. 7 نمبر پہ ہمارے پاس ہے فوزیہ آصف. ٹوٹل مارکس 57 پاس، پرسنٹیج 57.5. 8 نمبر پہ ہمارے پاس ہے سمیرہ کیسر. ان کا بھی اسٹارٹنگ میں بریل کا بہت ایشو تھا، لیکن گرینڈ ٹیسٹ لاسٹ میں انہوں نے بہت زیادہ امپروو کیا. ٹھیک ہے، تو ان کے مارکس ہیں، ٹوٹل مارکس ہیں ان کے 55، پرسنٹیج 55%. 9 پہ ہے سخاوت علی. ان کے ٹوٹل مارکس ہیں 52 اور پرسنٹیج ہے 52. جی سخاوت، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کا صرف ریڈنگ کی وجہ سے تھوڑے سے مارکس کٹے ہیں جو آپ کی لاسٹ پہ آئی ہے، ادروائز آپ کی رائٹنگ اچھی تھی اور باقی
آپ اگر نہیں چھوڑیں گے تو آپ کی بریل اس سے زیادہ امپروو ہو جائے گی. جی تھینک یو سو مچ مس رابعہ. اور چلیں جی باقی اسٹوڈینٹس کو جنہوں نے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے ان کو تو اوبیسلی مبارک ہو ہی, لیکن اس کے علاوہ جو باقی اسٹوڈنٹ تھے ان کو بھی بہت زیادہ ساری مبارک ہو. ماشاء اللہ اچھے مارکس لیے ہیں, لیکن امپروو کریں خود کو, زیادہ سے زیادہ ریڈنگ رائٹنگ جس طرح سے مس رابعہ نے کہا, سر نعیم نے کہا, پریکٹس میں لے کے آئیں چیزیں تو انشاءاللہ تعالی کامیابی ضرور ملے گی. تو اب ہم بڑھتے ہیں فاؤنڈنگ ممبرس کی طرف کہ وہ آئیں اور اپنے ویوز دیں. تو میں دعوت دینا چاہتی ہوں سر زہیب حسن کو, آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. پہلے تو بہت خوشی کی بات ہے کہ بریل کورسز ہو رہے ہیں اور ریگولرلی ہو رہے ہیں, اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ آن لائن پڑھاتے ہوئے بچوں کو سمجھ لگ رہی ہے اور بچے پازیٹیو فیڈ بیک دے رہے ہیں. پچھلے کورس پروفیشنسی کورس میں بھی کافی اسٹوڈنٹس کلیئر کیا تھا, انہوں نے اسپیشل ایجوکیشن. اس بار بھی یقیناً کریں گے کہ ٹیسٹ ہو چکے, امید ہے اسی مہینے میں رزلٹ بھی آ جائے گا. تو خاص طور سب سے پہلے جو اساتذہ ہیں ان کو شاباش, رابعہ شکور کو, احمد نعیم کو, شاہ محمد اللہ صاحب بھی آئے اسپیشل لیکچرز کے لیے, ان سب کا شاباش سب کو اور بہت شکریہ. اللہ آپ کو اس کی جزا دے گا. جب ہمارے کوآرڈینیٹرز ہیں جن بچوں نے کام کیا, خاص طور راجہ اسد اور مشال نے کام کیا اور اسما نے کام کروایا, آپ تینوں کو بھی بہت بہت شاباش اور مبارکباد. اور ہم یہ اسٹوڈنٹ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اسی جو ہم نے اسپرٹ دکھائی ہے آپ کو سکھانے میں, آپ اب سیکھ چکے ہیں اور آپ آگے بھی لوگوں کو سکھائیں گے. ہم آپ سے صرف ایک ہی بات چاہتے ہیں کہ آپ محنت کریں اور کامیاب ہو. ہماری کامیابی اس میں کہ آپ کامیاب ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سکھائیں, ان کو ہمارے بارے میں بتائیں. ہم وداؤٹ یعنی جسے کہتے ہیں پروفٹ یا کاسٹ چاہتے ہیں کہ ہم بلائنڈ لوگوں کی خدمت کریں, ان کی پڑھائی میں, ان کی جاب میں. ابھی ہم اسکل پہ کام کر رہے ہیں تو آپ ہم سے جو سیکھیں وہ آگے سکھائیں, اور جن کو اس چیز کی ضرورت ہے ان کو ہماری طرف بھیجیں. ہم صرف آپ سے یہی چاہتے ہیں. باقی ویری ویل ڈن. بریل پروفیشنسی کی جو ٹیم تھی ان کو اور باقی جو سپورٹیو ممبر جتنے بھی والنٹیئر سیئر فاؤنڈیشن کے تھے ان سب کو, فاؤنڈر ممبرز کے سارے لوگ اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو سب کا شکریہ. سب خوش رہیں, بس میں اتنا ہی کہوں گا. تھینک یو سو مچ. ابھی ہماری بڑی ایکٹیو کوآرڈینیٹر مس مشال, ان کو ہم مس کر رہے ہیں. آئی ہوپ کچھ دیر تک وہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہوں گی کہ ایک پرفارمنس ہو جائے جو کہ میرے خیال سے سب کے لیے سرپرائز ہی ہوگی, تو ہم انشاءاللہ اس کو ایڈ کرتے ہیں, سب کو اچھا لگے گا. تو میں دعوت دیتی ہوں سر نعیم کو کہ آئیں اور اپنی پرفارمنس دکھائیں کہ وہ آج ہمیں کیا سنانا چاہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ مس اسما. آج میں کچھ شاعری آپ لوگوں کی نظر کروں گا, ایک غزل کے چند اشعار اور ایک نظم. سب سے پہلے ایک غزل ہے, اس کے چند اشعار میں پیش کروں گا. یقین توڑے گمان چھینے, یقین توڑے گمان چھینے, ملے جو فرصت تو سوچ نہ کہ تمہارے لفظوں نے میری آنکھوں سے کیسے کیسے جہان چھینے. سکون لے کر قرار لے کر بس ایک پل میں جھٹک کے دامن بدل کے رستہ چلے گئے ہو, شکستگی کا عذاب دے کر. یقین توڑے گمان چھینے, ملے جو فرصت تو سوچ نہ کہ تمہارے لفظوں نے میری آنکھوں سے کیسے کیسے جہان چھینے. وہی ہیں آنسو وہی ہیں نالے, عمر بھر کی مسافتوں کے, بات جس کو پتا چلا کہ بھٹک گیا ہوں راستے سے. بتاؤ ہمدم ذرا یہ مجھ کو, وہ اشک روکے یا دل سنبھالے, وہ کیسے دل سے تمہیں نکالے. یقین توڑے گمان چھینے, ملے جو فرصت تو سوچ لینا کہ تمہارے لفظوں نے میری آنکھوں سے کیسے کیسے جہان چھینے. جی اسما, نیکسٹ ہم اسٹوڈنٹس کے کچھ ویوز اور لیں گے. بالکل سر, ہم ویوز جاننا چاہ رہے ہیں بلال کے. بلال آپ بتائیے کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے, آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ کی فرسٹ پوزیشن آئے گی؟ السلام علیکم میم. ایکسپیکٹیشن تو نہیں تھی کہ ٹاپ آئے گی, کیونکہ میرے سے کافی سینئر اور ایکسپرٹ
کورس کر رہے تھے. باقی اس کورس کے بارے میں ویوز ہیں کہ بہت اچھا تھا، ماشاءاللہ سے سب چیزیں اچھے سے مینیج ہوئی، اور جو ہمارے انسٹرکٹر تھے میم اور سر نعیم سر اور شاہ محمد افضال سر بھی آئے 1 ویک کے لیے، ماشاءاللہ سے اچھا ایکسپیرینس تھا. باقی آن لائن کلاسز ہونا وہ تو جو اسٹوڈنٹ ہے اس کی پروگریس پتہ نہیں چلتی. جو ویکلی اسیسمنٹ کا آپ لوگوں کا ماشاءاللہ سے جو کرائٹیریا ہے بہت ونڈرفل تھا، کیونکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی جو اسیسمنٹ ہے ویکلی اس کو ریٹن فارم میں پوسٹ کے تھرو اپنے پاس منگوانا اور اس کو چیک کر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی جو خامیاں ہیں ان کو بتانا، تو اس سے بہت ہیلپ فل سب اسٹوڈنٹس نے ماشاءاللہ سے ایکسپیرینس حاصل کیا ہوگا، اور جو اپنی جو خامیاں ہیں ان کو اوور کم کرنے میں ان کو مدد ملی ہوگی. باقی ماشاءاللہ سے اچھا ایکسپیرینس تھا میرا. تھینکس لاٹ ایوری ون، سیئر فاؤنڈیشن کی ٹیم اور سب کوآرڈینیٹر اور جتنے بھی ممبرز ہیں سب کا بہت شکریہ. تھینکس لاٹ. اوکے، بہت شکریہ بلال. جی عبدالرافع، آپ اپنے ویوز دیجیے ہمیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اتنا عرض کروں گا کہ اس کورس میں کافی کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا، اور کافی جو چیزیں تھی جو ہماری مطلب جو مختصر ہے کہ جو ذہن میں نہیں بھی تھی وہ پھر جو ہے وہ پکی ہو گئی ہیں، جیسے کنٹریکشن تھے. اور اس کے علاوہ یہ کہ سائٹ جو بورڈ وغیرہ یہ سارا کچھ ہمیں اس میں کافی کچھ ہم نے نیا اس میں سیکھا کورس میں. تو میں شکر گزار ہوں ٹیچرز کا بھی اور فاؤنڈرز کا بھی. تھینک یو سو مچ. اب بھی ہمارے ساتھ نیکسٹ ہیں فائزہ اشرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں سب سے پہلے یہ اپنے مس رابعہ، سر نعیم، سب ٹیم کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا اور بہت اچھے طریقے سے سکھایا، اور بہت سی چیزیں جو نہیں تھی کلیئر وہ کلیئر ہوئی ہیں. تو اتنی امید نہیں تھی کہ اتنے مارکس آئیں گے، لیکن پھر اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھے طریقے سے ہم نے اس کورس کو سیکھا اور ٹیچرز نے سکھایا. تھینک یو سو مچ. مس فوزیہ آصف، آپ جو ہے اس کورس کے حوالے سے اپنے ویوز شیئر کریں، اور اس کورس کے اندر اگر آپ کو کوئی خامی نظر آئی ہے تو آپ ضرور ہمیں بتائیں. جی مس فوزیہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی مس، کیسے ہیں؟ جی بالکل اللہ کا شکر. کورس ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا رہا ہے، اور تمام ٹیچرز نے بہت اچھا گائیڈ کیا. اوکے. اور اس میں مجھے کوئی خامی جو ہے وہ نہیں نظر آئی. بہت اچھے طریقے سے جو ہے ہر چیز کو گائیڈ کیا گیا. اوکے ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ آپ کے ویوز کے لیے. جی رمضان ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی کورس کے پارٹیسپینٹس میں سے. جی مسٹر رمضان، آپ اپنے ویوز ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. بہت اچھا رہا یہ کورس ہمارا 1 مہینے کا. تو بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملی. ویسے تو یہ کہ سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی چیز رہ جاتی ہے، لیکن ویسے ہم نے بہت کچھ سیکھا. ہمیں بہت کچھ نہیں پتا تھا بریل کے رولز. ہم بس یہ سمجھتے کہ ہم نے بریل کی بکس پڑھ لی تو ہمیں بریل آ گئی، لیکن اگر ہم بریل کی اندر ہم جائیں تو پھر ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تو ہم انشاءاللہ سیئر فاؤنڈیشن کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اسی طرح یہ بلائنڈ لوگ بھی ہیلپ کرتی رہے. اور آپ کے لیے اور میڈم کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو بھی ہمت اور تندرستی عطا فرمائے. چلیں جی، آپ کے لیے بہت ساری نیک تمنائیں ہیں، بہت شکریہ. جی ہمارے پاس ہیں مسٹر حمزہ، محمد حمزہ. تو میڈم نے برڈن آئز کا نام دیا انہیں. تو جی مسٹر حمزہ، آپ کے ہم ویوز لینا چاہیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. سب سے پہلے میں آپ کا، میم کا اور پوری سیر فاؤنڈیشن کے انتظامیہ کا بہت شکر گزار ہوں، اور اس پہ سراہتا ہوں کہ بہت ہی اچھا، بہت ہی اعلیٰ کورس ڈیزائن کیا گیا سیر فاؤنڈیشن کی طرف سے، اور بہت ہی اچھے طریقے سے ہمیں چیزیں پڑھائی گئیں. اور بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو میں 2010 سے بریل پڑھتا آ رہا ہوں. 2010 سے میں بریل پڑھ رہا تھا، لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں جو مجھے آ کے 2026 تک 16 سال میں مجھے نہیں پتہ تھیں، جو 2026 میں آ کے سیر فاؤنڈیشن کے اس کورس کی توسط سے مجھے چیزیں سیکھنے کا موقع ملا. جیسے کمپوزیشن سائن وغیرہ میم نے بتائے تھے، یا کمپوزیشن سائن کا میں نے
آج سے مطلب اس کورس سے پہلے تک نام بھی نہیں سنا ہوا تھا، وہ ہمیں چیزیں سیکھنے کا موقع ملا اور بڑا ہی اچھا رہا۔ میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں اور سیر فاؤنڈیشن کے انتظامیہ کا، فاؤنڈرز کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اتنا اچھا پلیٹ فارم دیا سیکھنے کے لیے، اور ہم نے الحمدللہ بہت کچھ سیکھا۔ اور میڈم ربیہ صاحبہ کا میں ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گا، انہوں نے مجھے ٹائٹل دیا، اس ٹائٹل کے لیے بھی ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ اور باقی آپ جو پوچھ رہے ہیں کورس میں کمی کوتاہی کا، تو میرے خیال سے جو کچھ پڑھایا جا سکتا تھا، جتنے اچھے طریقے سے پڑھایا جا سکتا تھا، سب کچھ آپ نے اس طریقے سے پڑھایا بھی، سمجھایا بھی، بار بار ہم نے پوچھا، آپ نے بار بار ہمیں چیزوں کا بتایا۔ تو اس میں میرے خیال سے کوئی ایسی چیز ہے نہیں جس کو امپروو مزید کرنے کی ضرورت ہو۔ تو اگین سے بہت شکریہ، اور آپ سب کے لیے دعا گو رہوں گا۔ یقین جانیں میں سیکنڈ پوزیشن کے لیے اپنے آپ کو اہل سمجھ نہیں رہا تھا، میں سمجھ رہا تھا کہ میرے ساتھ فیلوز جو تھے ماشاءاللہ سے مجھ سے بڑے اچھے طریقے سے وہ پرفارم کرتے آ رہے تھے، لیکن الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیکنڈ پوزیشن دی، اس پر اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار ہوں، اور آپ ٹیچرز کا بھی اور شیر فاؤنڈیشن کا بھی، جنہوں نے اتنا اچھا ہمیں پلیٹ فارم دیا۔ اور میں نے ابھی تک بریل پروفیشنسی ٹیسٹ اس دفعہ دے نہیں سکا، انشاءاللہ اس کورس کی میں چیز جو سیکھی ہیں اس کی وجہ سے انشاءاللہ جب بھی نیکسٹ ٹائم جب بھی یہ ٹیسٹ ہوں گے بریل ٹیسٹ، انشاءاللہ ان میں شرکت کروں گا، اور انشاءاللہ اس کورس کی میں سیکھی ہوئی چیزیں جو ہیں اس کی وجہ سے انشاءاللہ میں ضرور اس ٹیسٹ کو پاس کروں گا انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی شاہزیب، آپ ضرور کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو ہم آپ کو سنیں گے، بولیے۔ فرسٹ آف آل تو خراج تحسین کے مستحق ہیں اساتذہ اکرام، جنہوں نے انتہائی ڈیڈیکیشن سے اپنے فرائض سر انجام دیے۔ میں نے اس کلاس یہ جو کورس ہے ہمارا، اس کی پہلی کلاس جوائن کی تھی، انتہائی پرخلوص لہجہ مجھے سننے کو ملا تھا سر شاہ محمد افضال صاحب کا اور دیگر جو ٹیم ممبرز ہیں، مس رابعہ شکور، باقی ممبرز، تو مجھے انتہائی خوشی ہوئی تھی اور ایکسپیکٹیشنز یہی تھی یقیناً جو اسٹوڈنٹس انرول ہوئے ہیں اس کورس میں وہ ضرور کچھ نہ کچھ یہاں سے سیکھ کے جائیں گے۔ تو جن اسٹوڈنٹس نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو کامیاب کرے۔ جو ٹیسٹ دے چکے ہیں ان کے لیے میری نیک خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اچھے نمبر سے اللہ کرے کہ وہ کامیابی حاصل کریں، اور جنہوں نے ٹیسٹ دینا ہے ان کے لیے میری ایڈوائز ہے کہ آپ نے، میں بتاؤں ہم نے خود بھی بریل پڑھی ہے، لکھی بھی ہے، لیکن یہ یاد رہتی ہے پریکٹس سے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یاد رہے تو اس کے لیے آپ کو ریڈنگ بھی کرنی پڑے گی اور آپ کو رائٹنگ بھی کرنی پڑے گی۔ اگر آپ ریڈنگ بھی کر لیں گے تو رائٹنگ آپ کے لیے آسان ہے، تو ریڈنگ کرتے رہیے گا۔ اور اس کے علاوہ سیر فاؤنڈیشن فار دا بلائنڈ نے جو آپ کے لیے ایک کوشش کی ہے، سارے جو کلاسز ہیں وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کی ہیں، اس سے ساتھ ساتھ استفادہ کرتے رہیے گا تاکہ یہ چیزیں آپ کو یاد رہیں۔ عموماً جب ہم چھوڑ دیتے ہیں، جتنا مرضی ہم نے سیکھا ہو، پڑھا ہو، کمپیوٹر ہم جتنے مرضی اچھے سے چلا لیں، بریل ہمیں جتنی مرضی اچھی آتی ہو، لیکن اگر ہم پریکٹس نہیں کرتے تو وہ چیزیں اس طرح سے ذہن نشین نہیں رہتی۔ تو باقی جتنے بھی ہمارے اس کورس کے کوآرڈینیٹر سے، سب نے ماشاءاللہ بڑی ایفرٹ کی ہے، اور یقیناً یہ آپ لوگوں کی ایفرٹس ہیں جو اسٹوڈنٹس کے ویوز ہمیں بڑے پازیٹیو سننے کو مل رہے ہیں۔ اور میں یہ بتاتا چلوں کہ ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ کافی اسٹوڈنٹس انرول ہوئے جنہوں نے لائیو کلاسز لی ہیں۔ آپ کے بہت سارے، یعنی جس طرح عموماً سائلنٹ لسنرز ہوتے ہیں نا، تو یوں سمجھ لیجیے کہ آپ کے بہت سارے سائلنٹ ویورز بھی ہیں جنہوں نے جو اپنے باعث مصروفیت کسی نہ کسی وجہ کے باعث کورس میں انرول تو نہیں ہو سکے، اور انہوں نے پراپر کلاسز لی ہیں اور وہ بریل ٹیسٹ میں اپیئر بھی ہوئے ہیں۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ جیسے یہ ہمارے جو جنہوں نے آن لائن کلاسز لی ہیں، یہ اسٹوڈنٹس کامیاب ہوں گے، ورچولی بھی بہت سارے ہونہار طالب علم ایسے ہوں گے جو انشاءاللہ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ تو میری سنسیئر ایڈوائس، سنسیئر مشورہ آپ کو یہی ہے کہ آپ نے جب آپ بریل سے جڑ چکے ہیں
تو آپ نے اسے بھلے آپ زیادہ وقت نہیں دے سکتے لیکن تھوڑا بہت وقت لازمی دیں, اور خاص طور پہ جو ابھی ٹیسٹ نہیں نہ دیا جنہوں نے, وہ کم از کم لازمی اس کے ساتھ ان ٹچ رہیں. ادروائز آپ اچانک سے یاد کرنے کی کوشش کریں گے, ہو تو جاتی ہیں لیکن نا بندہ ایک پریشر, ایک برڈن فیل کرتا ہے. تو میں چاہتا ہوں جنہوں نے محنت کی ہے ان کی یہ ضرورت بھی ہے, تو وہ اپنی ضرورت کو سمجھتے ہوئے, مد نظر رکھتے ہوئے اسے ساتھ پراپر کیری کریں. یہی میرا میسیج ہے. اور جتنے بھی کوآرڈینیٹرز ہیں, ٹیچرز ہیں, سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور اسٹوڈنٹس کے لیے بیسٹ وشیز ہیں. اوکے, تھینک یو سو مچ مسٹر شاہ زیب, بہت شکریہ آپ کے خیالات کا. اب ہم چلتے ہیں پرفارمنس کی طرف جو کہ ہماری رہ گئی ہے. جی سر نعیم, آپ کی ایک پرفارمنس ہے, کائنڈلی آ کے پرفارم کریں. تھینک یو سو مچ. بالکل جی, پرفارمنس ایک رہ گئی تھی تو شکریہ آپ نے موقع دے دیا. تو میں جو نظم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں تو آپ سب فرض کر لیں کہ کیونکہ اس نظم کا عنوان بھی یہی ہے کہ فرض کرو, تو جو فرض ہے نا تو آپ سب بھی فرض کر لیں. جی جی سر, ہم نے کر لیا فرض, آپ کنٹینیو کریں. فرض کرو تم چھت پر بیٹھی گیلے بال سکھاتی ہو. فرض کرو تم چھت پر بیٹھی گیلے بال سکھاتی ہو. فرض کرو کہ دھوپ کا اس دن کچھ رنگ گلابی ہو. فرض کرو یوں بیٹھی بیٹھی گہری سوچ میں کھو جاؤ. بال سکھانا چھوڑ کے سر گھٹنوں پہ رکھ کر سو جاؤ. فرض کرو اس نیند میں تم نے دیکھا ایسا سپنا ہو. بے کل ہو کے من یہ چاہے کاش یہ سپنا اپنا ہو. فرض کرو کچھ لکھنے کو تم کاغذ قلم اٹھاتی ہو. کاغذ پر لکھنے سے پہلے خوشبو خوب لگاتی ہو. فرض کرو ایک نام پر آ کر قلم تمہاری رک جائے. دھک دھک کرتی نظر تمہاری دل کی جانب جھک جائے. فرض کرو ایک نام لکھو تم, لکھ کر کاٹو پھر لکھو. فرض کرو افسانہ سپنا خط کا نام محبت ہو. فرض کرو ہم دونوں کے دل ایک ہی ساتھ دھڑکتے ہوں. فرض کرو ہم دونوں کے دل ایک ہی ساتھ دھڑکتے ہوں. فرض کرو یہ ساری باتیں فرض نہ کرنی پڑتی ہوں. بہت شکریہ. جی سر, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا. ہم اب چلتے ہیں ہمارے جو بقیہ فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ایک ہیں تیمور احمد. میں ان کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جی تیمور احمد. السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو بہت بہت زیادہ مبارکباد, سب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی, اور اس کے بعد جو ہمارے اساتذہ کرام ہے, جو ٹیم ہے جنہوں نے اس کورس کو جو ہے مینیج کیا. تو جس طرح اسٹوڈنٹس نے فیڈ بیک دیا ہے یہ الحمدللہ خاص طور پہ ہمارے اساتذہ کی کامیابی ہے. ہمارے اساتذہ کا میں سمجھوں گا رحم دلی ہے, ان کی ڈیڈیکیشن ہے کہ انہوں نے کس طرح جو ہے نا اس کورس کو کامیاب کیا. اور مطلب یہ میرے خیال میں خاص طور پہ نعیم بھائی کا اور مس رابعہ شکور کا میرے خیال میں یہ ہمارے ساتھ تیسرا کورس ہو چکا ہے. تو نعیم بھائی کی اور مس رابعہ شکور کی بغیر سارے پرسنل ڈسکشن بھی کرتی ہے مختلف معاملات پہ. تو میں یقین مانے ان کو بہت زیادہ اس چیز پہ سراہتا بھی ہوں اور ان کا بہت زیادہ شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے جس طرح جو ہے نا وہ کورس کو لے کے چلتے ہیں, اور کس طرح اب یہ اسٹوڈنٹس منہ بولتا ثبوت بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت زیادہ اجر بھی دے. اور باقی جو ٹیم تھی جس میں مس اسما تھی, مشال تھی میرے خیال میں, اور اگر میں اسد طالب تھی میرے خیال میں, اور اگر کوئی میں نام مس کر رہا ہوں تو اس کے لیے معذرت, کیونکہ مجھے ابھی اس ٹائم اور کوئی زیادہ نام ذہن میں نہیں آ رہا. تو جو بھی یعنی کہ اس ٹیم کا حصہ تھے تو ان سب کا بہت بہت شکریہ. اور ان اسٹوڈنٹس کا بھی جنہوں نے جو ہے نا ہماری اس محنت کو جو ہے نا, یعنی کہ جب وہ آ کے یہاں پہ فیڈ بیک دیتے ہیں اور اپنی کامیابیاں بتاتے ہیں نا, تو اوبیسلی ہمارے وہ ساری تھکن, وہ سارے معاملات جو ہے نا ہمارے وہ مطلب ہمیں ایسے فیل آتا ہے کہ وہ اب ہم نے فلفل کر لیے ہیں, یعنی کہ ہمیں اس سے مسئلہ نہیں آتا. تھینک یو. جزاک اللہ خیر. جی سر شکور, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اساتذہ اکرام کو بہت بہت مبارکباد کہ
ان کی آج بہت تعریفیں بھی ہوئی ہیں اور یقیناً تعریف کے مستحق ہیں. 3 کورسز کرائیں اور اس کے علاوہ شارٹ لیکچرز بھی ہوئے, اس میں بھی فرائض انجام دیتے رہے. اسپیشلی مس رابعہ جن کو میں بڑی محنت مشقت کے بعد سی اے فاؤنڈیشن فار دا بلائنڈ میں لے کے آیا, تو مجھے بھی لگتا تھا کہ یہ فزیکلی کورسز وغیرہ ہو سکتے ہیں بریل سے ریلیٹڈ, آن لائن ڈیفیکلٹ ہے. تو مس رابعہ نے بھی پہلے سے آن لائن کورس وغیرہ نہیں کرایا تھا, میں بھی کوئی ایک آدھ اسٹوڈنٹ کو آن لائن پڑھایا میرے نالج میں نہیں ہے, تو ان کو میں نے انکریج کیا کہ آپ قدم بڑھائیں تو انشاءاللہ بہتری ہوگی اور کامیابی ملے گی. تو آج تیسرا کورس مکمل کرا کے 2 لوگوں کی دعائیں سمیٹ رہے ہیں آپ لوگ, اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہو رہے ہیں, یہ سے بڑی بات کوئی نہیں ہے. تو اساتذہ اکرام کے بعد اسٹوڈنٹس کو جنہوں نے پوزیشنز لی ان کو بہت بہت مبارکباد. اس کے علاوہ جو پوزیشن نہیں لے سکے وہ نیکسٹ میں لے لیں گے, تو کامیابی کی طرف بڑھتے رہیں, انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی. سو ایک اور بات جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی بات کہیں سے بھی اچھی ملے اس کو ضرور اپنے پلے باندھو اور اس کو آگے بھی ضرور پھیلاؤ. میں نہیں یہ کہتا کہ سی اے فاؤنڈیشن فار دا بلائنڈ یہ ہمارا ادارہ ہے تو اس کی ہی پھیلائیں. میں کہتا ہوں دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کو کوئی اچھی چیز ملتی ہے اس کو اپنے پلے باندھیں, پلس یہ کہ اس کو آگے پھیلائیں. اچھی بات آگے کرنا صدقہ جاریہ ہے. تو حضرت علی علیہ السلام کا قول مبارک یہ ہے کہ میں نے جس سے ایک لفظ سیکھ لیا میں اس کا غلام ہوں. تو اساتذہ اکرام کے لیے یہ بہت بڑا قول ہے اور ہمیں اساتذہ اکرام کا جو ہے وہ احترام بھی کرنا ہے اور ان کی جو دی ہوئی تعلیمات ہیں ان پر بھی عمل کرنا ہے. بہت شکریہ جی. تھینک یو سو مچ. آئی تھنک ہمارے فاؤنڈرز کے ویوز ہمارے ساتھ مکمل ہو چکے ہیں. سو ہم ابھی بڑھیں گے اسٹوڈنٹس کے علاوہ جو دیگر شرکاء ہیں ان کی طرف بھی بڑھیں گے, لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا جو ہماری مین انسٹرکٹر ہیں ان کے ویوز لیے جائیں. جی مس رابعہ آپ بتائیے, آپ نے ماشاءاللہ سی اے فاؤنڈیشن کے ساتھ آپ کا بڑا زبردست ساتھ چل رہا ہے اور 3 کورسز آپ نے بریل کے کروائے, ایک اسپیشل ایجوکیشن کا کورس آپ نے کروایا. سو آپ اپنے ویوز دیجیے کہ آپ کا کیسا ایکسپیرینس چل رہا ہے. سب سے پہلے میں سی اے فاؤنڈیشن کی شکر گزار ہوں کہ سی اے فاؤنڈیشن نے مجھے یہاں پہ موقع دیا, اسپیشلی تیمور بھائی اینڈ شکور بھائی اور زیب بھائی. ان تینوں نے کافی ایفرٹ کے بعد یہاں تک کہ سم ٹائم میں ڈانٹ بھی دیتی تھی ان لوگوں کو کہ میں نے نہیں جانا, تو لیکن انہوں نے اپنی ایفرٹ جاری رکھی اور اگست 2025 میں مجھے یہاں پہ لے کر آئے. اس کے بعد ہم نے میتھ کورس کا اسٹارٹ کیا, پھر وہ فلاپ ہو گیا, لیکن اس کے بعد پھر میں نے آئیڈیا دیا کہ بریل پروفیشنسی کورس کروایا جائے. اس سے پہلے یہاں پہ کروانے سے پہلے میں نے 3 لوگوں کو آن لائن اور 2 لوگوں کو میں نے فزیکلی کورس کروایا بریل کا ہی. اس کے علاوہ بریل باکس بھی سکھایا آن لائن ہی ایک اسٹوڈنٹ کی مدد کو, ٹھیک ہے. تو 2 سال میں نے ایز اے والنٹیئر اسکول میں بھی کام کیا, وہاں بھی جو ٹیچرس ہیں وہ بھی اور اس کے علاوہ جو بچوں کے پیرنٹس ہیں وہ بھی ایسے ہی امپریس ہوتے تھے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی رسپیکٹ دی ہے وداؤٹ اسپیشل ایجوکیشن ٹیچر ہونے کے باوجود, مطلب اتنی اچھی رسپیکٹ ملی. تھینک یو بولوں گی. اس کے علاوہ سر نعیم اینڈ مس زینب اور مشال, مس اسما, اسد, اس کے علاوہ باقی ساری ٹیم جو بھی میرے ساتھ کام کرتی رہی, حسن بھائی اور تمام کوآرڈینیٹر جو بھی ان کورسز میں میرے ساتھ انرول ہیں, سب کا تھینکس. اسپیشلی مس زینب کافی ہیلپ فل ثابت ہوئی ہیں میرے لیے, ٹیکنیکل چیزیں بھی سکھاتی ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی پرابلم آ رہے ہوں مجھے کسی چیز کو سیکھنے میں یا کسی بھی چیز میں یا کہیں بھی پرابلم آ رہے ہوں تو میں میری بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہیں. اور تھینک یو سو مچ زینب فاطمہ اینڈ باقی ساری ٹیم جو بھی کورسز میں میرے ساتھ انرول رہی ہے. اس کے علاوہ افضال صاحب سے میں نے بہت کچھ سیکھا. تھینک یو سو مچ. افضال صاحب یہاں پہ موجود تو نہیں ہے لیکن اگر وہ لیکچر سنیں گے تو ان کے لیے بہت 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 تھینکس. السلام علیکم سر. فائنلی وی ہیو مشال ود اس. مشال کو جو ہے وہ آپ کیجئے. مشال آپ ہمارے ساتھ پورا کورس موجود رہی ہیں لیکن آخر میں کچھ ظاہر ہے آپ کے کشمیر کی طرف کچھ حالات ایسے رہے, لیکن ہم نے آپ کو بہت مس کیا ہے اور آج بھی ہماری
سرمنی میں آپ اس طرح سے شامل تو نہیں ہو سکیں، لیکن ابھی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ویوز ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. اور زینب فاطمہ آپ کا شکریہ کہ آپ جو ہے وہ اس چیز کا ذریعہ بن رہی ہیں. تو جی مشال. السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، ہم سن رہے ہیں. کیسے ہیں آپ سب؟ اور تھینک یو سو مچ زینب، آپ نے اتنی زیادہ محنت کی اور مجھے دکھا دی یہاں پہ. اور باقی کورس بہت اچھا رہا، مجھے بہت لگا ہے، انجوائے بھی کیا سب کے ساتھ، اور اسٹوڈینٹس کے ساتھ بھی بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے. کورس کے لوگ بہت اچھے تھے، مجھے بہت مزہ آیا سب کے ساتھ کام کر کے. کورس کے لوگوں کے ساتھ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا اور میں نے کافی انجوائے بھی کیا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا خود بھی. اور سیئر فاؤنڈیشن کی تو کیا بات ہے، اگر سیئر نہ ہوتی تو مجھے تو کام کرنے کا موقع ہی نہ ملتا. تو تھینک یو سیئر. انسٹرکٹر کے ساتھ بہت زبردست، مجھے ان بھی بریل نہیں آتی، تو یہ تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے بریل سکھائی ہے. اوکے، تھینک یو سو مچ مشال. ہماری طرف سے آپ کے لیے بہت ساری بیسٹ وشیز ہیں. ہماری وش ہے کہ آپ مزید آگے اسٹڈی کنٹینیو کریں. آپ کے جو بھی اس کے دوران کوئی مشکلات ہیں وہ جلد از جلد حل ہوں، اور بہت ساری آپ کے لیے نیک تمنائیں ہیں. مس طاہرہ اقبال کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، ہم ان کو سنیں گے، اس کے بعد ہم پھر وائنڈ اپ کی طرف بڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بہت سی اپریشیشن ہے آپ کی پوری ٹیم کے لیے. اللہ تعالیٰ اور کامیابیاں دے، اس سفر کو جاری رکھیں. صدقہ جاریہ ہے جی آپ کے لیے بھی اور آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت اور توفیق دے کہ ہم اس طرح کے نیکی کے کام کرتے رہیں، اور جو معاشرے کے نگلیکٹ شہری ہیں ان کو ہم اس قابل بنا سکیں کہ وہ باوقار زندگی خود بھی گزاریں اور آگے چراغ سے چراغ جلتا رہے. تو میں اپنا حصہ ڈالوں گی ڈاکٹر تیمور حسن تیمور، جو کہ ہماری ہی کمیونٹی کے ستارے ہیں، ان کی پوئٹری سے. مجھ میں ہمت ہے ابھی نئے زخم میں کھا سکتا ہوں، مجھ میں ہمت ہے ابھی نئے زخم میں کھا سکتا ہوں، سو ان آنکھوں میں نئے خواب سجا سکتا ہوں. تجھ کو دیکھا نہیں محسوس کیا ہے میں نے، تجھ کو دیکھا نہیں محسوس کیا ہے میں نے، تیری اندازے سے تصویر بنا سکتا ہوں. تجھ سے وابستہ کوئی چیز نہ رکھی گھر میں، تجھ سے وابستہ کوئی چیز نہ رکھی گھر میں، میری خوش فہمی تھی جو تجھ کو بلا سکتا ہوں. بس یہی سوچ کے آگ میں کودا تیمور، مکتا ہے بس یہی سوچ کے آگ میں کودا تیمور، اگرچہ کچھ جل کے ہی کچھ تو بچا سکتا ہوں. مجھ میں ہمت ہے ابھی نئے زخم میں کھا سکتا ہوں، سو ان آنکھوں میں نئے خواب سجا سکتا ہوں. بہت زبردست میم، آپ کا بے حد شکریہ. آپ نے اپنے قیمتی الفاظ سے ہمیں نوازا اور آخر پہ تیمور حسن تیمور صاحب کی شاعری پڑھی تو بڑا اچھا لگا. لاسٹ ہم 2 ویوز لیں گے، 2 لوگوں کے، ٹھیک ہے جی. مس اسما. السلام علیکم، اسما منشا از ہیئر. امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے. اور جیسے کہ میرے ویوز کا کہا گیا تو میرے ویوز تو سب ساتھ ساتھ ہی ہیں، میری دعائیں اور باقی سب کچھ بھی انشاءاللہ. بریل پروفیشنسی کا ہمارا جو 3rd کورس ہے تو میں بھی اسی کے ساتھ ساتھ ہی ہوں، مطلب 1st 2nd اور 3rd. تو ایز اے کوآرڈینیٹر کے جو سروسز ہے وہ اس کو انجام دیا. باقی انسٹرکٹرز ایون دیٹ اسٹوڈنٹس بہت اچھے رہے، بہت اچھا رسپانس دیا. جیسے ان کو کہا وہ ویسے اس کو مطلب پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مطلب کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کہ وہ آرگومنٹس کر رہے ہوتے ہیں یا مطلب بدتمیزی بھی آج کل کے اسٹوڈنٹس کر جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے تینوں کورسز میں اسٹوڈنٹس بہت اچھے رہے، بہت اچھا انہوں نے رسپانس دیا. اور جیسا کہ ہم نے بتایا بھی کہ جو ہم نے پچھلے کورسز کروائے بریل کے، اس میں کافی جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اپنا بریل پروفیشنسی کلیئر بھی کیا. اور ایک اور بات بتاتے چلوں کہ جو ہمارا 2nd کورس تھا آئی تھنک سو، میرا بھی جو بریل پروفیشنسی ہے اسی میں ہی کلیئر ہوا ہے. مطلب پہلے میرا بھی کلیئر نہیں تھا تو میں نے بھی جو لاسٹ ہمارا بریل پروفیشنسی اسی میں میرا بریل پروفیشنسی کلیئر ہوا ہے. تو الحمدللہ جو سیکھنے کا عمل ہے وہ تو ہمیشہ رہتا ہے، لیکن میں نے بھی اس سے بہت کچھ سیکھا.
اور بہت کچھ ایکسپیرینس کیا انسٹرکٹر سے, اسٹوڈنٹ سے. ایون دیٹ اس جو سیئر فاؤنڈیشن فار دا بلائنڈ کی پوری ٹیم ہے یہ بہت زیادہ اچھی ہے اور میں نے ان سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جڑے رہیں گے اور جتنا ہم سے ہو سکے گا ان شاء اللہ تعالیٰ ساتھ دیتے رہیں گے, اور جہاں میری ضرورت پڑے گی ان شاء اللہ تعالیٰ میں ہمیشہ اویلیبل ہوں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ مس اسما جی. زینب فاطمہ, ہم آپ کی طرف بڑھیں گے. آپ کے ویوز ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ بھی کچھ ہمیں الفاظ عنایت کریں اپنے. السلام علیکم ایوری بڈی, ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویری گریٹ. That was unexpected, so I have no words to say. I just want to say that I hope آپ لوگوں نے بہت enjoy کیا ہوگا اس کورس کو, because I wasn't part of that course directly. So views سننے کے بعد میں نے بہت enjoy کیا. آپ لوگوں کی سرمنی ماشاءاللہ بہت اچھی رہی, and سیئر کے ساتھ میرا previous experience بہت اچھا رہا ہے, and currently جو بھی میں کام کر رہی ہوں all perfect, and I'm always available for future as well. Or I don't want to say anything else. I'm just so fed up. Thank you so much. Okay, thank you so much. دعا کے ساتھ اپنی اس سرمے کو کلوز کرتے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اس کورس سے حاصل ہونے والا جو علم اور مہارتیں شرکا کی ذاتی, تعلیمی اور پیشہ ورانہ زندگی میں جو ہے وہ مثبت تبدیلی کا ذریعہ بنے, اور معاشرے میں آگاہی, خدمت اور مثبت کردار کی روشن مثال قائم کریں. اور اللہ تعالیٰ سیر کو مزید, سیر جیسے علم کے چراغ کو مزید ترقی دے, اور اسے اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم و دائم رکھے. اور جن لوگوں کا بھی یہ ایک ایم ہے, جنہوں نے اس چیز کو شروع کیا, یہ بہت اچھا اقدام ہے, قدم ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے بھی ڈھیروں آسانیاں ہوں, اور اس ادارے کے ساتھ ہمیشہ جو بھی آئے آنے والے وقت میں مخلص بن کر چلے. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ کسی نئے پروگرام میں آپ سب سے دوبارہ سے ملاقات ہوگی. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد. Thanks for watching. Seer Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053070885.